मैं कम से कम 10-11 साल तक गैंग वॉर का लीडर रहा हूँ। मेरा एक गैंग ब्रॉन्क्स में था, एक गैंग क्वींस में था, ब्रुकलिन में भी मेरा एक गैंग था। मैं पुरतशद्दुद जराइम, मुसल्लह डकैती और गैंग वॉर जैसे जराइम में मुलव्वस था। मैं एक ऐसा शख्स हूँ, जब आप पास से गुजरें तो आप मेरे साथ मिलना ना चाहें। मैंने अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया था। पहली बात जो मैंने कही वो ये थी कि मैं कभी मुसलमान नहीं हो सकता, मैं कभी अपनी पेशानी जमीन पर नहीं रख सकता। ये एक मंशियात फरोश पर हमला और डकैती थी। मैं गिरफ्तार हो गया, लेकिन अब मंशियात इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैं अब शराब नहीं पी सकता था, पार्टियां भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। मैं खुद से सवाल कर रहा था और कह रहा था कि मेरी सोच से आगे भी कुछ तो होना चाहिए। और यही वो वक्त था जब आजान की आवाज सुनाई दी। वो बहुत खूबसूरत आवाज थी। मैं वहां जाना चाहता था जहां से आवाज आ रही थी, क्योंकि ये बुलावा था। ये वो जवाब है जिसकी तुम्हें तलाश है, वो जवाब जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो जवाब जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम भाई अब्दुल अजीज। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी दावत पर तशरीफ लाने का शुक्रिया। हम इंटरव्यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मैं इस सवाल से आगाज करता हूँ कि अब्दुल अजीज कौन है? आप हमें अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसर तौर पर बताना पसंद करेंगे। मैं ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। 10 साल की उम्र में मैं ब्रॉन्क्स चला गया, तकरीबन 80 की दहाई में। 80 की दहाई के शुरू में मैं बुनियादी तौर पर लातीनी स्याहफाम लोगों के दरमियान रहता था। वो माहौल इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन बहरहाल उसमें गैंग और उस तरह की चीजें मौजूद थी। और बड़े होते हुए मेरी परवरिश सख्त हालात में हुई थी। मैं इकलौता बच्चा था। मेरी नानी ने मेरी और मेरी खाला की परवरिश की। हमारे अलावा घर में कोई और बच्चा नहीं था। मैं मंशियात का आदी था। मैं शराब नोशी करता था। मैं पुरतशद्दुद जराइम, मुसल्लह डकैती और गैंग वॉर जैसे बहुत सारे जराइम में मुलव्वस था। जब मैं 3 हफ्ते का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था और मेरी वालिदा चली गई और मुझे मेरी नानी के पास छोड़ दिया। तो इस तरह के हालात में बड़े होते हुए बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाब आप ढूंढना चाहते हैं, लेकिन आपको मिलते नहीं हैं। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता था कि मेरा मकसद क्या है। मुझे वाक़तन इसकी कोई परवाह नहीं थी कि मैं जिंदा रहता हूँ या कम उम्री में ही मर जाता हूँ। चुनाचे मैंने सड़कों पर आवारागर्दी शुरू कर दी और वहाँ सड़कों पर बहुत से लोग होते थे, तो उन्होंने मुझे कबूल किया। इस तरह मैं चल पड़ा और यहीं से गैंग लाइफ का आगाज हुआ। क्योंकि जब आपको घर में मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिलती तो आप इसे कहीं और से हासिल करने की कोशिश करते हैं, और ये तवज्जो जो आप हासिल करते हैं वो ठीक नहीं होती। तो फिर हुआ ये कि मैंने इस तर्ज जिंदगी को अपना लिया, वो तर्ज जिंदगी जिसने मुझे ये इख्तियार दिया कि मैं जो बनना चाहूँ बन जाऊँ। मुझे गैंग लाइफ स्टाइल में मजा आने लगा। मैंने एक लंबे अरसे तक उसका मजा लिया। मुझे गोली मारी गई, मुझे मारा पीटा गया, मुझे एक बार चाकू भी मारा गया, मुझे बैट से मारा गया। बहुत बार मैंने मार खाई, कई बार मुझ पर गोली चली, मैंने लोगों पर गोलियां चलाई। मैं एक गैंग लाइफ गुजारना चाहता था, और चूंकि मैं नौजवान था और कोई समझाने वाला नहीं था, लिहाजा मैंने इसे इख्तियार कर लिया। आप सड़कों के हालात तो जानते हैं, आप जानते हैं कि वो आपको जिंदा खा जाएंगे। क्या आप हमें उन दिनों में ले जा सकते हैं? आप किस किस्म की सरगर्मियों में मशगूल थे? सामने वाले शख्स को खुद से डराने के लिए जो भी करना पड़े, मंशियात फरोशों को लूटने से लेकर दूसरे गैंग के लोगों पर फायरिंग करने तक, लड़ाइयों में शामिल होना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, ये साबित करना कि मैं अगले शख्स से ज्यादा जुनूनी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त ये साबित करने में गुजारा कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसका आप सामना करना नहीं चाहेंगे। तो मुसल्लह डकैती से लेकर मंशियात फरोशों के कारोबार की जगह में दाखिल होना, उनको लूटना, उन पर गोलियां चलाना जबकि वो आप पर गोलियां चला रहे हों, पार्टियों में जाना, लड़ाइयों में शामिल होना, सिर्फ इस वजह से कि आपको वो गैंग पसंद नहीं है, वो गैंग आपके गैंग को पसंद नहीं करता। आप एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अचानक ये मंजर होता है कि हम उसे गोली मार देते हैं, क्यों नहीं, या चलो बाहर लड़ते हैं। और फिर आप जानते ही हैं, और पहले गैंग लाइफ ऐसी होती थी, अब बिल्कुल मुख्तलिफ है। आजकल ये और भी बदतर हो चुकी है, लेकिन ये इतनी बुरी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है, क्योंकि हमारे जमाने में ये सिर्फ पागलपन था। आप जानते हैं कि इतनी ज्यादा पुलिस नहीं होती थी, तो अगर कुछ हो जाता तो पुलिस को आने में कम से कम 1 या 2 घंटे लग जाते थे। इस किस्म के मामलात में, खास तौर पर अगर इसमें हथियार भी शामिल हों, जितना ज्यादा मैं ये करता उतने ही ज्यादा
लोग इस बारे में बात करते या वो इसे देखते और इसका तस्करा करते, उतना ही ज्यादा मैं खुद को मजबूत महसूस करता, उतना ज्यादा पुरजोश होता, क्योंकि अब मैं खौफ पैदा कर रहा हूँ। मैं लोगों के लिए एक खतरा बन रहा हूँ। मैं एक ऐसा शख्स हूँ, जब आप पास से गुजरें तो आप मेरे साथ मिलना ना चाहें। मैं कम से कम 10-11 साल तक गैंग का लीडर रहा। मेरे बहुत से साथी थे और हमने बहुत सी मुश्किलात पैदा की। ये वो जिंदगी थी जिसमें मुझे मजा आता था, क्योंकि उस वक्त तक मैं इसी एक जिंदगी को जानता था। क्योंकि इस मरहले पर मेरी जिंदगी में मजहब की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि जो मजहब मुझे सिखाया जाता था वो मैंने कबूल नहीं किया था। ब्रॉन्क्स में आपका एक गैंग था? मेरा एक गैंग ब्रॉन्क्स में था, एक गैंग क्वींस में था, ब्रुकलिन में भी मेरा एक गैंग था। मेरे पास अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग मौजूद थे। तो मेरे पास ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रॉन्क्स, मैनहट्टन, जर्सी, फिलाडेल्फिया, कनेक्टिकट, इन सब जगहों पर लोग मौजूद थे जो मीटिंग में आया करते थे। सबसे बुरी चीज क्या थी जिसका आपने इर्तिकाब किया हो, जिस पर आपको वाकई पछतावा हो? टूवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये खैराती इदारा है जिसका मकसद इस्लाम का पैगाम 10 ज़बानों में पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। इसकी सपोर्ट करके आप जरिया बन सकते हैं लोगों के इस्लाम कबूल करने का, हराम चीजों को तर्क करने का, नमाजी बनने का, हिजाब पहनने, कुरान पढ़ना, सीखने और बहुत से नेक कामों का। और आप इन तमाम नेक कामों के अजर में हिस्सादार होंगे इंशाअल्लाह ताला। टूवर्ड्स इटर्निटी को अतियात जमा करवाएं और इस सुनहरे मौके को जाया ना करें। सबसे बुरी चीज क्या थी जिसका आपने इर्तिकाब किया हो, जिस पर आपको वाकई पछतावा हो? मेरे ख्याल में वो चीज ये है कि अगर मैं इस्लाम कबूल ना करता, मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत बड़े पछतावे की बात होती। आप जानते हैं कि कुरान पाक में इरशाद है, जब आप किसी एक इंसान को कत्ल करते हैं तो गोया आप पूरी इंसानियत को कत्ल करते हैं, और जब आप किसी एक इंसान को बचाते हैं तो ऐसे है गोया आप पूरी इंसानियत को बचाते हैं। तो मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले उस जमाने में इंसानियत को तबाह करने में हिस्सा लिया, और मैंने ना सिर्फ ये कि अपने खालिक के बारे में सवाल किए, बल्कि मैंने अपने खालिक को बुरा भला कहा, माज़अल्लाह। और ये तकलीफ की वजह से था। शैतान को आपके साथ खेलने का बेहतरीन मौका उस वक्त मिलता है जब आप तकलीफ में मुब्तला हों और गुस्से में हों। ईमान के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी रही? आप क्या कीदा रखते थे? मैं हकीकत में किसी भी चीज पर ईमान नहीं रखता था। मुझे मसीहियत में धकेल दिया गया था। मैं कभी भी मसीहत से मुतमईन नहीं था। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि मैं किसी दूसरे इंसान से दुआ मांगूं ताकि वो मेरे खालिक के पास मेरी सिफारिश करे। तो मुझे खुदा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यसू से मांगना पड़ता था। मुझे पहले यसू के पास जाना है। ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। किसी ऐसे शख्स से दुआ मांगूं जो कभी यहाँ आया था, जी हाँ, और मेरी तरह एक इंसान था और फिर वो मर गया। तो इससे मैं कश्मकश का शिकार हो गया, क्योंकि ये ऐसे ही है कि अगर मैं यहाँ मौजूद किसी भाई से उसकी गाड़ी लेना चाहूँ, उसके लिए मुझे आपके पास क्यों जाना पड़ेगा कि आप उससे जाकर गाड़ी के बारे में बात करें? मैं जाकर उससे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। ये वो चीज है जिसकी मुझे तलाश थी। ये चीज वहां मौजूद नहीं थी, तो मैं उस पर यकीन नहीं कर सका जो मुझे बचपन से सिखाया गया था। और यही वो जगह है जहां तजाद पाया जाता है कि यसू खुदा का बेटा था और फिर ये कि यसू खुदा है। आपको एक फैसला करना होगा, यसू खुदा है या यसू खुदा का बेटा है। ये एक परेशानी है। इसमें से कोई भी बात अकल में आने वाली नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि यसू खुदा का बेटा है, बल्कि यहाँ ट्रिनिटी भी है, बाप, बेटा और रूहुल कुदुस। तो अब एक बाप है, एक बेटा है, और अब आप मुझे बता रहे हैं कि रूहुल कुदुस भी है। यहीं से झगड़ा शुरू होता है। चुनाचे मैंने मजहब के खिलाफ बहुत बगावत की। एक मुकाम ऐसा भी आया जहां मैं वाक़तन सिरे से खुदा को ही नहीं मानता था। मैंने अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया था, और नाउज़ुबिल्लाह मैंने ऐसी बातें की जैसे कि कोई खुदा नहीं है, मुझसे बढ़कर कोई ताकत नहीं है। और अब मैं सरकश हूँ, मैं जवान हूँ, मैं गुस्से में हूँ। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मैं कहूँगा कि मैं तकरीबन 18-19 साल का था। तो क्या आपकी गैंग लाइफ उस वक्त शुरू हुई थी? मेरी गैंग लाइफ 80 की दहाई में शुरू हुई थी। अब हम 90 की दहाई के अवाइल के बारे में बात कर रहे हैं। तब आपकी उम्र कितने साल थी? तकरीबन 10 साल। कोई माँ नहीं थी। मेरा मतलब है कि घर में कोई माँ, कोई बाप नहीं था, कोई मर्द रोल मॉडल नहीं था। एक वक्त था जब मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया और मुझ पर गोली चलाई गई, लेकिन वो मुझे लगी नहीं। और फिर एक और वक्त था जब एक शख्स आया और मुझ पर गन तान ली, और जब वो ट्रिगर दबाने लगा तो उसने काम नहीं किया। गन से गोली नहीं चली। तो हाँ, मैं बहुत कुछ सह चुका हूँ। एक बार मुझे मार पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया गया। बहुत बार मेरा पीछा किया गया कि अगर मैं पकड़ा जाता तो, और उस वक्त मैं वाकई मरने से नहीं डरता था, लेकिन कोई रहनुमाई ना होने की वजह से स्ट्रीट लाइफ का मेरी जिंदगी में बहुत किरदार है। तो आपसे लोग डरते थे? जी हाँ। लेकिन क्या ये आपको सुकून बख्शता था? उस वक्त इसमें सुकून मिलता था, लेकिन जब आप चले जाते हैं और आप रात को अकेले होते हैं तो आप खोखलापन महसूस करते हैं।
خالی پن واپس آ جاتا ہے، اور یہی ہے جو آپ صبح اٹھتے ہیں اور خلا کو پور کرنے کے لیے یہی سب دوبارہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایسا تھا گویا آپ اس خلا کو دوبارہ بھر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک کار ہو، جب آپ کی کار میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو اس میں مزید پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے۔ چنانچہ میں سارا دن افراتفری مچائے رکھتا تھا۔ رات کا وقت ہوتا تو میرا پیٹرول ختم ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ جیسے ہی صبح کا وقت ہوتا اور میں باہر جاتا تو یہ پیٹرول بھرنے کا وقت ہے، اور وہ سب دوبارہ سے شروع کر دیتا۔ افراتفری ایک ایسی چیز تھی جس میں اس وقت مجھے مزہ آتا تھا۔ اس سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، ہر کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی کرنے سے ڈرے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت دن میں اطمینان دیتا تھا، لیکن رات کو مجھ کو معلوم ہوتا کہ کچھ غلط ہوا ہے اور کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک مشکل کام تھا۔ دوسرے لفظوں میں میری روح ہی میرے خلاف بغاوت کر رہی تھی۔ کسی نہ کسی درجے میں مجھے معلوم تھا کہ یہ غلط ہے، مجھے معلوم تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس وقت میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا، کیونکہ میرا یہ کہنا تھا کہ اگر خدا موجود ہے تو میں ان سب حالات سے کیوں گزر رہا ہوں۔ میں خدا سے ناراض تھا، یہاں تک کہ میں اسلام لانے سے پہلے خدا کو برا بھلا کہتا تھا۔ تو آپ کس بات پر خدا سے ناراض تھے؟ میری والدہ نے میرے والد کو قتل کر دیا، تو اس وجہ سے میں اس حال میں پہنچا جہاں میں تھا، یعنی شدید غصے میں۔ اور پھر نہ صرف اس نے ایسا کیا بلکہ پھر وہ اٹھی اور چلی گئی، وہ بالکل غائب ہو گئی۔ میں نے نہیں، میں واقعی خدا کے بارے میں شک میں تھا، کیونکہ مجھے لگا کہ اگر کوئی خدا ہے تو میں ان سب حالات سے کیوں گزر رہا ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ جیل گئے؟ یہ ایک منشیات فروش پر حملہ اور ڈکیتی تھی۔ یہ ایک مضحکہ خیز کہانی ہے، کیونکہ جس رات مجھے گرفتار کیا گیا اس رات ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ میں نے اس کی پوری منصوبہ بندی کر لی تھی، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اب زندگی میں کچھ باقی نہیں رہ گیا اور زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، تو پھر یہیں ختم کیوں نہ کر دوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے خودکشی کرنے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے گرفتار کر لیا، اور میں خوشی سے ان کے ساتھ چلا گیا۔ اور جب میں خوشی سے ان کے ساتھ چلا گیا، اس کی وجہ وہ جرم تھا جس کا میں نے ارتکاب کیا تھا، اور اب مجبور ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ میں خودکشی کرنے کے قابل نہیں رہا، بلکہ اب میں منشیات استعمال نہیں کر سکتا تھا، میں اب شراب نہیں پی سکتا تھا، پارٹیاں بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ آپ ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جہاں آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں، یا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ خدا نے مجھے جو نعمت عطا کی وہ غور و فکر تھا، اور اس طرح میں نے اسلام کو پا لیا۔ میرے پاس منشیات چھوڑنے کے لیے کافی وقت تھا، میرے پاس شراب سے دور ہونے کے لیے کافی وقت تھا۔ گینگ کا کوئی ممبر ایسا نہیں ہے جس سے میرا اس وقت کوئی تعلق ہو۔ میں نے صاف ہونا شروع کر دیا، میں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ میں کیسے غلط راستے پر چل پڑا تھا، اور پھر میں نے شروع میں ایک موقع ایسا تھا کہ بس ٹھیک ہی ہے، اب میں جانتا ہوں کہ میں جو محسوس کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ اب مجھے ہر اس چیز کا سامنا کرنا پڑا جو میں نے کیا تھا۔ اب میں نے خود کو مجرم محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اب مجھے برا لگنے لگا۔ یہ مشکل تھا کیونکہ یہ سب چیزیں جو آپ کرنا چاہتے تھے، جو کھیل آپ کھیلتے تھے، وہ سب ختم ہو گیا، وہ سب وہیں رک گیا۔ آج تک میں کہتا ہوں کہ یہ خدا کی رحمت تھی، کیونکہ گن میرے پاس پہلے ہی موجود تھی، میرے پاس گولی بھی موجود تھی، اور میرے پاس پورا منصوبہ بھی تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ جو چیز میرے منصوبے میں نہیں تھی وہ یہ تھی کہ پولیس آتی ہے اور دروازے پر دستک دیتی ہے، اور میں دروازہ کھول دیتا ہوں، اور مجھے اس دن گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد میں 3 سال بعد تک اپنا گھر نہیں دیکھ سکا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ویسے ہی نتائج حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ایسا کرنا پڑے، یعنی یہ کہ میں خدا کو پالوں گا، تو میں اسے دہرانے کو تیار ہوں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا کا پیغام مجھ تک پہنچا۔ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اسلام لانے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی؟ میں نے تلاش کرنا شروع کیا، اور میں نے کہا کہ کوئی تو جواب ضرور ہوگا، خدا موجود ہے، خدا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اب آپ نے تخلیق کے انداز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ میں پوچھ رہا تھا، میں خدا سے سوال کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ میری سوچ سے آگے بھی کچھ تو ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب آذان کی آواز سنائی دی۔ وہ مؤذن جس نے آذان کہی، اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جہاں سے آواز آ رہی تھی میرا قدم خود بخود اس طرف اٹھنے لگا۔ یہ اتنی بلند تھا کہ صحن میں سنائی دے رہی تھی، لیکن میں وہاں جانا چاہتا تھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ یہ صرف نماز کی اذان نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بلاوا تھا، اس جواب کا بلاوا جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ میں آذان سنتے ہوئے رونے لگا، کیونکہ یہ ایک بلاوا تھا۔ یہ صرف نماز کی دعوت نہیں تھی، یہ مجھے جگانے کے لیے ایک بلاوا تھا، کیونکہ تمہارا رب تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ شاید آپ اس سمت میں جانا چاہیں۔ میں نے اس بھائی کی واپسی کا انتظار کیا جو میرے ساتھ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ پھر میں نے اس سے سوالات کرنا شروع کر دیے، کیونکہ پہلے تو میرا خیال تھا کہ یہ کوئی گانا ہے، کیونکہ وہ آواز بہت خوبصورت تھی، وہ ایک گانے کی طرح لگتا تھا۔ میں نے کہا،
وہ کون سا گانا تھا جو مسجد سے سنائی دے رہا تھا، اور وہ کہنے لگا کوئی بھی گانا نہیں تھا۔ میں نے کہا ہاں تھا، وہ ایک گانا تھا، میں جانتا ہوں، اس میں اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ اور وہ کہنے لگا اوہ وہ آذان تھی۔ میں نے کہا آذان وہ کیا ہے؟ اور وہ کہنے لگا یہ نماز کے لیے بلاوا ہے، یہ آذان آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ نماز شروع ہونے والی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو ایسی آذان کہتے نہیں سنا۔ اور وہ کہنے لگا مجھے اندازہ لگانے دو، آپ کے پاس لوگوں سے سیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ اور میرا جواب تھا کہ نہیں، لیکن اور بھی سوالات تھے، اور ان میں سے بہت سے یہ تھے کہ ایک سے زیادہ خدا کیوں ہیں؟ اور اسلام نے اس کا بالکل صحیح جواب دیا، نہیں، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے۔ اور میری کیفیت یہ تھی کہ واہ، یہی تو وہ چیز ہے جسے میں تلاش کر رہا تھا، کیونکہ خدا صرف ایک ہے۔ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی اور اللہ کے رسول تسلیم کیا جاتا ہے، تو یہ وہ چیز تھی جسے میں قبول کر سکتا تھا۔ چنانچہ جب میں آگے بڑھا تو کچھ اور سوالات میں نے پوچھے، جیسے آپ صرف اتوار کو ہی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دن میں 5 بار ہر روز۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ مسیحی اور کیتھولک لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ پیر سے ہفتہ تک پارٹی کرتے ہیں اور پھر اتوار کو آپ چرچ جائیں اور آپ کو معافی مل جاتی ہے۔ یہ ایک اور چیز تھی جس نے مجھے پریشان کیا۔ یہ کیسی بات ہے کہ آپ اس عظیم ہستی کی نافرمانی کرتے رہیں سوموار سے ہفتے کے دن تک، اور پھر اتوار کو چرچ میں جا کر جو کچھ کیا ہے وہ سب معاف کروا لیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اس بات کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا میں نے مذہب کے خلاف بغاوت کر دی اس وقت تک جب تک کہ جیسا کہ میں نے کہا اسلام نے مجھے سکھایا کہ دونوں میں فرق ہے، اور جب مجھے پتا چلا کہ یہ آخری آسمانی مذہب ہے، یہ پہلے بھی تھا لیکن اسے اس شکل میں بھیجا جانا ضروری تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب میری کیفیت ایسی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے، اور ایک بھائی نے جو مجھے سمجھایا وہ یوں تھا کہ انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے اور رسولوں کے آنے کا یہی سبب تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان نبیوں میں سے آخری نبی کے بطور پر بھیجا گیا۔ دین اسلام ہی وہ جواب تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس نے میری مدد کی، اس نے جیل سے باہر رہنے میں میری مدد کی، اس نے میری مدد کی کہ میں زندگی میں ایسا بہتر انتخاب کروں جو میں شاید کبھی نہ کر پاتا۔ میں نے شراب نوشی چھوڑ دی، میں نے دوبارہ کبھی اس قسم کی کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی۔ اس نے مجھے دلی طور پر بہت سکون بخشا۔ اس سے آپ کو کیا محسوس ہوا؟ کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے مجھے زندگی دوبارہ شروع کرنے کا موقع مل گیا۔ مجھے یہ بتایا گیا، اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ اسلام لانا پہلی زندگی کی تمام غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات تھی۔ یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ اسلام ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جرائم جن کے بارے میں سوچتا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں معاف کیے جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قتل ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے جب اسلام لایا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے اس کی بھی معافی مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ میں نے کیے ان سب کی بھی۔ اور میں نے مسجد جانا شروع کر دیا، اور وہاں سے الحمدللہ میں نے صحیح طریقے سے اسلام قبول کر لیا۔ مجھے دوبارہ کلمہ پڑھایا گیا، مجھے اچھا لگا۔ اصل میں اس نے میری روح اور میری جان کو زندگی عطا کی۔ دوسرے لفظوں میں گویا میری لائٹ مدھم تھی، اس نے لائٹ کو خوب روشن کر دیا۔ آپ کے اسلام میں دلچسپی لینے کی سب سے پہلی وجہ کیا تھی؟ ریکرز آئلینڈ میں یہ احساس کہ میں منشیات سے دور ہو رہا ہوں اور یہ جاننا کہ میں خدا نہیں ہوں، یہ پہلی وجہ تھی۔ اور جس طرح سے ایک بھائی نے کہا خدا صرف ایک ہے، اس سے میرے اندر اسلام سیکھنے کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ جس زمانے میں میں یہ کہتے ہوئے گھومتا تھا کہ میں خدا ہوں، پہلی بات جو میں نے کہی وہ یہ تھی کہ میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گا۔ یہ میرے منہ سے نکلا، میں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، میں کبھی اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا۔ بالکل یہی الفاظ میں نے کہے تھے۔ جیل جانے تک مجھے اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور پھر آپ جیل سے باہر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی سزا مکمل کر لی۔ جب میں نے اپنی سزا مکمل کی تو میں جیل سے باہر آیا اور میں خوش تھا۔ اب یہ پیغام اپنے لوگوں تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے گینگ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور الحمدللہ ویسلی بھائی اور 3 دوسرے بھائیوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور الحمدللہ میرے بیٹے کا کہنا ہے کہ اس نے مجھ سے متاثر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا ہے۔ حال ہی میں ایک بھائی جیل سے گھر آیا اور اس نے مجھے بتایا، بھائی میرے مسلمان ہونے کی وجہ آپ کو دیکھنا ہے، اور اس زمانے میں آپ کی بات نہیں سنتا تھا کیونکہ اس وقت میں شراب پیتا تھا اور نشہ کرتا تھا۔ وہ جیل گیا اور وہاں اسے اسلام مل گیا، اور اب جیسے جب میں بھائیوں کو دیکھتا ہوں بہت بڑا فرق آ چکا ہے۔ یہ وہ شخص ہرگز نہیں جسے میں پہلے دیکھا کرتا تھا۔ کیا آپ کے لیے اپنی ساری بری عادتیں چھوڑنا اور زندگی کو بدلنا مشکل ثابت ہوا؟ جی ہاں بھائی، ایسا ہی تھا۔ میں نے خود کو ایسے لوگوں سے دور کرنا شروع کر دیا جو وہ کام نہیں کرتے تھے جو میں کرتا ہوں۔
میں ایسے لوگوں سے بھاگنے لگا جو نماز نہیں پڑھتے تھے اور ایمان نہیں رکھتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ ایمان والوں کے پاس رہنا شروع کر دیا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بالکل۔ اور بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب میں یہاں سے کینٹکی کٹ چلا گیا۔ مجھے کینٹکی کٹ میں مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اور میں نے اس طریقے سے فائدہ اٹھایا کیونکہ ہمارے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ جو اقوال میں نے سنے ان میں سے میرا پسندیدہ یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے دوست اور محافظ ہیں، اور میں نے ایک بھائی کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم ایک خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو گے تو تم بھی ان میں سے ہی ایک بن جاؤ گے۔ تو میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ جب بھی میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا جو وہ اعمال نہیں کرتے تھے جو میں کرتا تھا، تو اسی وقت مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے، چنانچہ معاملات الٹ چلنے لگتے۔ اور اب میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جو وہ کام کرتے تھے جو میں کرتا ہوں، اور اس سے میرے لیے اللہ کے راستے پر قائم رہنا آسان ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کو جیل کے اندر بند کرنا اسے ایک بہتر انسان بنا سکتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا سبق سیکھے گا اور پھر ایک بہتر انسان بن جائے گا، وہ اپنا بحالی کا عمل مکمل کر لے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے نظام سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ انسانیت کے لیے حل صرف اسلام ہے۔ میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسلام نہ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی کوئی سبق حاصل کر پاتا۔ میں آج بھی جیل میں آ جا رہا ہوتا، یا بہت ممکن ہے کہ میں شاید اب تک مر چکا ہوتا، کیونکہ میری رہنمائی کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، اور یہیں سے مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے پورے دل سے یقین ہے، پورے دل سے، کہ یہی ایک حل ہے۔ آمین۔ ایک گینگ میں خاص قسم کا بھائی چارہ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کا موازنہ اسلامی بھائی چارے سے کرتے ہیں تو یہ بالکل مختلف ہے۔ زیادہ تر اوقات بھائی خوفزدہ رہتے ہیں، اور یہی ان کی وفاداری کی وجہ ہوتی ہے۔ تو وہ گینگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہیں آپ سے محبت ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے یا آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، جبکہ اسلام میں آپ کو محبت آزادانہ طور پر دی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ اسلام میں یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تم میرے بھائی ہو۔ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اس حقیقت نے کہ انہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کیا۔ انہوں نے بہت زیادہ جسمانی تشدد برداشت کیا، بہت زیادہ بدزبانی برداشت کی، بار بار ان کو جھٹلایا گیا، انہیں ان کے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ سہنے کے باوجود انہوں نے تحمل اور بردباری سے کام لیا۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے وہ کام کر دکھائے جو میرے خیال میں کوئی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے ایک خاص قسم کے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ انسان صرف کوئی نبی یا رسول ہی ہو سکتا ہے جو اس طرح کی مشکلات کا سامنا کر سکے اور ثابت قدم اور مضبوط رہے اور اللہ کے راستے پر قائم رہے، اور لوگوں کو دین سکھانے کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھے جیسے سکھلانے کا حکم اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبی نے سب سے زیادہ متاثر کیا، اس حقیقت نے کہ وہ کبھی بھی بنی نوع انسان سے مایوس نہیں ہوئے، اور یہ کہ انہیں پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو تصور کریں کہ آپ جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، تو آپ ان سے کیا عرض کریں گے؟ شکریہ، ایسا دین لانے کے لیے آپ کا شکریہ جس نے مجھ جیسے انسان کو بچا لیا۔ شکریہ، آپ ایسے انسان بنے کہ جو میری خاطر قیامت کے روز کھڑے ہونے اور بولنے کو تیار ہوئے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے خالص اسلام سکھایا اور اسے غصے اور نفرت کی بجائے امن کا پیغام بنانے کی تعلیم دی۔ اور آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اگر آپ کے پاس صرف چند لمحے ہوں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنو، اپنا دل کھولو، اپنے کان کھولو، تعصب سے کام نہ لو۔ یہ مت دیکھو کہ دوسرے کیا کرتے ہیں، اسلام کو دیکھیں اور اپنے لیے پیغام حاصل کریں۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اس میں ان سب سوالات کے جوابات ہیں جو تم ڈھونڈ رہے ہو، اس سے تمہیں سکون ملے گا۔